السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنہ هو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صدیق اکس حسن کمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتراً نذرانہ عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد آج کی ہماری گفتگو گزشتہ سے پیوستہ حضرت اقبال کا توحید کی جو پریکٹیکل اپروچ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ارمغان نیاز انہوں نے پیش کیا ہے، اس کے پہلے جملے پر کچھ گفتگو عرض کرنا چاہیں گے۔ امن الناس بر مولائے ماہ۔ اقبال سورہ اخلاص کی تفسیر میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جو فیض حاصل کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہی تھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہلے بیان کی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے شان میں جو جملے پیش کیے اس کی ابتدا ہی اس سے کی، امن الناس بر مولائے ماہ، کہ وہ ہمارے مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسان فرمانے والے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر توحید پر کوئی شخص اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے توحید پر،
تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ رموز بے خودی کے چاروں چیپٹرز، قل هو اللہ والا بھی، اللہ الصمد والا بھی، لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد، چاروں چیپٹرز جو اقبال نے ان 4 آیات کے عنوان سے بیان کیے، اس کی پریسی اور اس کا خلاصہ اس ایک سنٹنس میں دیا جا سکتا ہے کہ اقبال کے نزدیک توحید کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ اور اپنی اپروچ جو ہے اس کو کس حد تک لے کے جانا ہے، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب ذرا اس پہلو پر چلتے ہوئے جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کا شکر ادا کرنا اور ان کی محبت کو سینے میں رکھنا یہ میرے امتی پر لازم اور واجب ہے، اور اسی شکریہ کی ادائیگی کے لیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے حضرت اقبال اپنے کلام کو رموز بے خودی میں جو یہ عنوان ہے خاص طور پہ اسے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ تمام انبیاء میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہر نبی کے صحابی ہیں، اور سب انبیاء کے سب صحابہ میں جناب ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہزاروں، مگر یار غار ایک ہی ہے، یار غار ایک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِي هُوَ ابو بکر، ہر کسی کے، ہر نبی کے رفیق ہوئے، لیکن رفاقت محمدی کا جسے اعزاز ملا ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام خلت پہ فائز ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ۔ کیا مطلب؟ صرف 2 سجدے کر دینے کا نام؟ حضرت شیخ علی المعروف بھی داتا گنج بخش علیہ رحمہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بندگی اس مقام خلت پہ آ کے کرو، محبوبیت کے اس مقام پہ آ کے کرو جس مقام پر جناب ابراہیم کھڑے، یعنی مقام خلت پر پہنچے بغیر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی چاشنی میسر نہیں آتی۔ صوفیاء فرماتے ہیں جناب ابو بکر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر کو مقام خلت پہ فائز کیا ہے، اور جو توحید کی چاشنی جناب ابو بکر نے پائی ہے وہ کوئی اور نہیں پا سکا۔ اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پر جو انوار و تجلیات الہی برستے ہیں وہ جس سینے پر مصطفیٰ کریم کے توسل سے سب سے پہلے پڑے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ ہے، اتنا عظیم۔ کیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کہاں سے شروع کیا جائے، کس انداز سے شروع کیا جائے؟ گزشتہ سال میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ اپنے بندوں کی جب شانیں بیان کرتا ہے تو ان شانوں میں ایک خاص شان یہ بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ وہ ایمان والے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہیں، ذرا بھی ان کے پائے قدم میں لغزش نہیں آتی، اللہ کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور اس محبت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جسے سب سے پہلے پختگی کا فیضان ملا ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔
حرم میں سب سے پہلی توحید کی صدا کس نے لگائی؟ وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کسی نے بھی ایمان کا اعلان کیا کسی نہ کسی انداز سے کیا، ہم نے دیکھا کہ ابو بکر نے کیا تو کھلم کھلا کیا ہے، کوئی دلیل طلب نہیں کی، بغیر دلیل کے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی مجھ پر ایمان لایا کوئی نہ کوئی اس نے دلیل طلب کی، ایک ابو بکر کا سینہ وہ تھا، ادھر میں نے اعلان کیا ادھر اس نے قبول کر لیا۔ اتنا وسیع سینہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ پھر اعزاز بھی کیا ملا، آج کسی کو جناب مسجد حرام کی امامت مل جائے تو وہ کہتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں، کسی کو مسجد نبوی کا مصلی مل جائے تو اس کی شان وراء الورا ہے، اور اگر کسی کو اعزازی طور پر ایک دن کا مسجد حرام کا مصلی مل جائے تو وہ کہتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں، وہاں واعظ کی سعادت مل جائے، خطابت کی سعادت مل جائے تو کہتا ہے مجھ جیسا خطیب کوئی نہیں۔ ذرا چشم تصور میں مقام صدیق اکبر کو تو لائیے، اگر مصلی مصطفیٰ کسی کو ملا ہے تو وہ ابو بکر کو ملا ہے، مصلی بھی ملا تو رسول اللہ والا، ممبر بھی ملا تو رسول اللہ والا، اور خطابت کا اعزاز بھی ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ملا ہے۔ اتنا بلند مرتبہ اور اتنا بلند مقام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ہر بندہ، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس چاہت کو پورا فرمائے کہ ہم گنبد خضرا کی زیارت کریں۔ ہم تو گنبد خضرا کا نام سن سن کے اپنے ایمان کو تازگی دیتے ہیں، ہم اپنے سینوں پر ناز کرتے ہیں کہ ہمارے سینوں کی ٹھنڈ رب تعالیٰ نے حضور کا ذکر بنایا ہے اور حضور کی نسبت کی چیزوں کا ذکر بنایا ہے، جو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے اس کا ذکر ہمارے سینوں کی ٹھنڈ بن جاتا ہے۔ گنبد خضرا کو یہ اعزاز ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، وہ میرے ذمہ کرم پہ آ گیا۔ اور پھر ممبر مبارک کے سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی کیفیات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو ممبر سے لے کے میرے اس مزار انور تک کا سارا حصہ ہے، رب نے اسے ریاض الجنہ بنایا ہوا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اچھا ذرا تصور کریں، میں اور آپ اگر حضور کے قبر کے ظاہر کی زیارت کریں تو حضور اپنے ذمے ہماری شفاعت لے لیں، تو ذرا اس کے نصیبے پر قربان نہ جائیں جسے حضور اپنے دامن میں خود پناہ عطا فرما لیں، جو حضور کے دامن میں موجود ہیں۔ اور پھر کیفیات کیا ہے؟ ہمیں تو ریاض الجنہ میں جاتے ہوئے ایک سجدہ کرنے کا اعزاز مل جائے تو ہم اپنی قسمت پر فخر کرتے ہیں، اس کی قسمت پر کیوں نہ فخر کیا جائے۔ عرش اعلیٰ سے بھی معزز وہ مقام ہے جسے لمس مصطفیٰ کا اعزاز ملا ہے، اور رب نے یہ مقام جناب صدیق اکبر کو بھی عطا فرمایا۔ اتنا بڑا اعزاز جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے مزید اس پختگی کو، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جو پختگی ہے اسے مزید تقویت دیجیے۔ جناب انس اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک عجیب شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو یوں جوڑا ہوا ہے۔ آپ اہل بیت کی شان پڑھتے ہیں تو اسے بیان کرنے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اگر آپ اصحاب رسول کی شان پڑھتے ہیں تو اسے بیان کرنے والے اہل بیت ہیں۔ یہ جدائی ڈالنے والے، تفریق کرنے والے، یہ کوئی اور ہے۔ اسلام کا ذخیرہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا لی ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر کے لیے ہازانی سیدہ قہول اہل الجنہ، کہ یہ ابو بکر و عمر میرے وہ ہیں کہ رب تعالیٰ نے انہیں جنتی بوڑھوں کی سرداری عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ہم اگر جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں حضور کے ظاہری قبر انور کی زیارت سے، تو جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوار عطا فرمایا ہے، پھر سرداری ان کی شان بنتی ہے، سرداری انہی کے لائق ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے امام بنتے ہیں، حضور کی حیات ظاہری میں بھی اور وصال ظاہری کے بعد بھی۔ اور کیفیات کیا ہیں
کہ جناب جبریل امین مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، آتانی جبرائیل فقال علی یا محمد ان اللہ یامرک ان تستشیر ابا بکر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے، آپ مشورہ فرمانا چاہتے ہیں تو ابو بکر سے مشورہ کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشیر ہونے کا اعزاز جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ مسجد نبوی میں بندہ نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ میں پڑھوں یا عام، کوئی عام پڑھے یا خاص، مسجد حرام میں پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ ذرا سوچئے مسجد نبوی کے میں نماز پڑھنے کا یہ اعزاز ہے تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا اعزاز ہوگا؟ اسے گنا جا سکتا ہے، اسے گنا نہیں جا سکتا۔ اور یہ بات دل کی تختی پہ محفوظ کر لیجئے، رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے سجدوں میں وہ مقام نہیں رکھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں مقام رکھا ہے۔ کوئی لاکھوں سجدے کر لے، لاکھوں سجدے کر لے، اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک نگاہ سے جیتی جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی اور حالت ایمان میں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اب ذرا ایک مسئلے کی طرف بھی چلتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں نماز کے مسائل کو ذکر کرتے ہوئے، نماز کی بارے میں کتاب الصلاۃ کے تحت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ، کہ جس کسی کا امام ہوتا ہے امام کی قرات اس کی قرات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں امام تنہا پڑھتا ہے، مقتدی فرض نماز میں اس کے پیچھے آتا ہے اور ثنا پڑھ کے خاموش ہو جاتا ہے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے، اپنے مقتدی کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ مقتدی اگر غلطی کر بھی لے تو اس پوری غلطی کا کوئی اثر امام کی نماز پر نہیں جاتا، بلکہ اس کی اپنی نماز پر بھی نہیں آتا۔ امام کی نماز صحیح تو مقتدی کی نماز بھی صحیح قرار پاتی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ عام شخص کی یہ کیفیات ہیں، جو مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے وہ اپنے مقتدیوں کی امامت کرتے ہوئے ان کی نماز کا ضامن ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی قسمت پہ قربان جائیں کہ ان کی نمازوں کے ضامن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسپرچولیزم کے ایکسپرٹس خصوصاً حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں جب امام کا سجدہ قبول ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مقتدیوں کے سجدے کو قبول فرماتا ہے۔ صحابہ کو یہ اعزاز ملا ہے، ان کے سجدے رب تعالیٰ نے سجدہ محمدی کے ساتھ قبول فرمائے ہوئے ہیں۔ اتنا بلند مرتبہ کہ ان کے سجدے سجدہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی قبول فرمائے، اور شاید یہی وجہ تھی رب تعالیٰ نے انہیں اعزاز کی عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ان کے سینوں میں محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ان کے سجدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ جماعت پر جو رحمتوں کو نازل فرماتا ہے وہ سب سے پہلے امام پر نازل ہوتی ہیں، اور پھر امام کے وسیلے سے وہ رحمتیں بکھرتی ہیں، اور سب سے پہلے جو امام کے پیچھے ہے اسے، پھر دائیں والوں کو، پھر بائیں والوں کو، پھر یہ ساری تقسیم ہوتی ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں رب تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز، منبع اور محور وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہونے کا جسے اعزاز ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کائنات میں جتنی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں حضور کے توسل سے تقسیم ہوتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت الہی پہلے برستی ہے، پھر جتنا کوئی حضور کے قریب ہے پھر اتنا حصہ پاتا ہے۔ سب سے زیادہ قرابت اگر حضور کی کسی کو میسر آئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئی، اور یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے پھر دائیں اور بائیں یہ ساری رحمتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت
سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، اور دوران خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنوان بنایا نیکی کی خصلتیں، کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خصال الخیر ثلاث مئہ، خیر کی جو عادات ہے، جو اعمال ہیں، وہ 360 360 ہیں۔ اذا اراد اللہ عز وجل بعبد خیرا جعل فیہ خصلۃ منہا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی ایک عادت عطا فرما دیتا ہے، فَيُدْخِلُ بِهَا الْجَنَّةَ، اور یہ ایک عادت ہی اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک خصلت کی وجہ سے اسے جنت میں لے جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ، کسی کو اس کی سخاوت لے جائے گی، کسی کو اس کی عبادت لے جائے گی، کسی کو اس کی ریاضت لے جائے گی، ایک ایک خصلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ حضور گفتگو فرما رہے تھے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کرتے ہیں، فقال ابو بکر افیا منہا شیئن، اے اللہ کے رسول بتائیے کیا مجھ میں بھی کوئی پائی جاتی ہے؟ عاجزی دیکھیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عاجزی کا انداز بھی دیکھیے کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ کتنا پختہ ہے۔ ابو بکر اصل میں یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس کی محبت میں ہم ہر وقت مگن رہتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارے نوشتہ اعمال پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نوشتہ اعمال ابو بکر پہ نظر ڈالی اور پھر جواب دیا، قال نعم جمعاء من کل شیء، رب تعالیٰ نے تیرے نوشتہ اعمال میں تو ساری کی ساری خصلتیں جمع فرما دی ہوئی ہیں۔ 360 نیکی کی خصلتیں اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ ان میں سے جس پہلو کی طرف میں لے کے جانا چاہتا ہوں، سب سے بنیادی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کمال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی صداقت، اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور اس کرینے کو اگر کسی نے سیکھنا ہے یا سیکھا ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق سے سیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ طیبہ میں جب معاملات بڑھ گئے تو صحابہ نے کچھ ڈیوٹیاں اپنے ذمے لے لی۔ کوئی یہ ڈیوٹی سر انجام دیتا کہ میں حضور کے نالین اٹھاؤں گا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جانے لگتے، اپنے نال اتارتے، آپ دونوں نالان کو اٹھاتے، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں۔ اور اگر حضور مسجد سے باہر کہیں ہوتے تو یہی ڈیوٹی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انجام دیتے۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھاتا، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی چیزیں، حضور کی ان چیزوں کو ملاحظہ کرتا، دیکھتا کہ ان کے اندر کوئی خلل تو موجود نہیں۔ جب سب نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لے لیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ اب صحابہ نے عرض کیا، ابو بکر آپ نے ابھی تک کوئی ڈیوٹی نہیں لی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، انا اعلمکم ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے جتنی ڈیوٹیاں لی ہیں نا، ان تمام میں حضور کا ادب، اس کا کیسے لحاظ رکھنا ہے، یہ طریقہ میں تمہیں سکھایا کروں گا۔ تو صوفیاء نے اس کے تحت لکھا کہ جسے بھی ادب کی خیرات لینی ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بغیر وہ ادب کی خیرات نہیں پا سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب میں کیفیات کیا ہے، آپ مال میں دیکھیے، آپ جان میں دیکھیے، آپ اولاد میں دیکھیے، آپ ان کے وقت دینے میں دیکھیے، ادب ہر جگہ ملوز خاطر ہے۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ نے باب مناقب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ مشہور حدیث جو نقل کی اور اس کے تحت جو اپنی تشریحات کو پیش کیا، ذرا انہیں سماعت کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرا کے موقع پر ہمیں حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیش اسرا ہے، مال چاہیے تو مال پیش کیا جائے۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ان دنوں میں میرے پاس بڑا مال تھا، اور خود اس حدیث کے راوی بھی ہیں، ووافق ذلک عندی مالا، کہتے میرے پاس ان دنوں میں بھرپور مال تھا۔ فقلت الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما،
تو کہتے ہیں میں نے دل میں یہ خیال کیا، اپنے دل میں یہ خیال کیا، آج وہ دن ہے، آج تک تو ابو بکر سے کسی عمل میں بڑھ نہیں سکا، آج میں بڑھ جاؤں گا، آج بازی لے جانے کا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بڑھ جانے کا دن ہے، آج میں بڑھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، فجئت بنصف مالی، میں نے مال کے 2 حصے کیے، آدھا لے کے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گیا، جب لایا تو آدھا مال رکھ دیا، آدھا مال رکھا اور بیٹھ گیا۔ اب جب بیٹھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما ابقیت لأہلک، اے عمر بتائیے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، کیونکہ سوال یہ بنتا ہی نہیں، آپ کے پاس کوئی بندہ نذرانہ کوئی چیز لے کے آئے تو آپ کا بات یہ بنتی ہے کہ آپ قبول کریں اور کہیں کہ جناب جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اگر آپ اس سے سوال کریں کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے تو شاید ناراض ہو جائے گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال بدل گیا، سوال یہ بنتا تھا لائے کیا ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ابقیت علی اہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر سمجھ گئے اور پیغام دیا۔ اس کے تحت ملا علی قاری نے لکھا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ میں نے جو دل میں خیال کیا ہے نا ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، حضور نے سوال بدل کے بتا دیا مجھے یہ خیال بھی پسند نہیں ہے۔ کوئی دل میں خیال کرے کہ میں ابو بکر سے بڑھنا چاہتا ہوں، ہو بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے دیا اے عمر جو تمہارے دل میں گزرتا ہے جب ہم اس خدا سے بے خبر نہیں تو تم سے کیسے بے خبر؟ اور میرا ابو بکر اس کا مقام تو وہ ہے، دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ کہتے میں نے عرض کر دی فقلت مثلہ، اور ساتھ ہی عاجزی کا پیکر بن گیا۔ فقال، پھر کہتے فقال اتا ابو بکرین، پھر جناب ابو بکر تشریف لائے، بکل ما عندہ، وہ سارے کا سارا ما عندہ جو ان کے پاس تھا۔ یہاں گرامر کے اعتبار سے 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یوں کہا جاتا من کل مالہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کا انتخاب کیا اس میں عاجزی دیکھیے، من کل مالہ، یہاں یہ بنتا تھا کہ کہتے من کل مالہ۔ من کل مالہ کا ترجمہ یہ ہے کہ من کل مالہ جو اس وقت موجود تھا اس سارے کو لے آئے، جس کے وہ مالک تھے وہ لے آئے۔ من کل مال ہو تو ترجمہ یہ بنتا ہے جو مال ہے وہ لے کے آئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ نکالا صوفیاء نے اس کے تحت خوبصورت تشریح پیش کی۔ جناب عمر فرماتے ہیں جب جناب ابو بکر آئے تو بکل ما عندہ، مال کہتے تو صرف مال آتا، ما لہو کہتے تو جو ملکیت تھا وہ آتی، ما عندہ کہا تو ہر چیز اس میں آ گئی، جان بھی لے آئے مال بھی لے آئے۔ ما عندہ جو کچھ پاس تھا، جس کی ملکیت تھی، جو منسوب تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ سارے کا سارا رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی سوال کیا، فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر ذرا تو بھی بتانا گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فقال، تو آپ نے کیا کہا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول سوال کرنے والے سامنے تو آپ کے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے اپنے رب کو بھی گھر چھوڑ کے آیا ہوں، رسول کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس کے تحت صوفیاء نے لکھا بچتا اسی کا گھر ہے جس نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہو۔ مراد کیا ہے؟ جو اپنے گھر کو بچانا چاہتا ہے اپنے گھر میں دین چھوڑ کے آئے، اپنے گھر سے نکلے تو گھر دین چھوڑ کے جائے۔ اگر اس نے گھر دنیا چھوڑی تباہ ہو جائے گا، فکر دنیا چھوڑی تو تباہ ہو جائے گا، اور اگر فکر دین چھوڑی خود بھی بچ جائے گا، گھر والے بھی بچ جائیں گے۔ اور قرآن نے یہی کہا، قرآن مجید فرقان حمید میں خاص یہی حکم ہوا، اے لوگو خود بھی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اور آگ سے بچنے کی کیفیات تب پیدا ہوتی ہیں جب گھر میں دین موجود ہوتا ہے۔ اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی ساری بات رویداد سناتے ہیں۔ حضرت اقبال نے چونکہ بات شروع کی تھی تو اقبال ہی کے اس کلام پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ پھر اقبال اردو میں بولے اور کہنے لگے پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، وما علینا الا البلاغ۔